من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. My dear brothers and sisters, if only these are two words in English language which make the worst and the saddest form of a man's feelings, a man's expression, worst expression of man's feeling, if only would that sometime we wish for our past. We want to express our sadness, our regret for our past doings, for our past mistakes. So as you know that when we travel through our life, sometimes we regret for our mistakes which we have made in our past. Sometimes we miss some chances and we regret in a later time. If I had done so and so, I wish I had not done so and so. So many times people they regret for their past. As a Muslim, we have been prohibited to use this word, if only, would that, alas. So such words have been prohibited to use. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam he says that وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ. When if some misfortune afflicts you, if you go under, you face some circumstances, some hostile circumstances, you should not say, "Love, if only would that I wish I had done such and such." You should not use this word because فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Because this phrase, this word, love, if only would that it opened the door to shaitan, to Satan, to kufr, to disbelief. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this word in so many places that kuffar they use this word. Allah says that وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا. Don't be like those who sat in their houses and they said to the Muslim, لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا. If only they had listened to us, if only they had stayed with us and had not gone for battlefield, مَا قُتِلُوا, they had not been killed there. The kuffar, they use, hypocrites, they use this word at the time of Ghazwa Uhud. Allah says, قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. If just by listening to you, they could be protected, saved from death, can you yourself save yourself from death?
save himself from death. قُلْ فَدْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala has used that the hypocrite they said, لَوْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. If only I had been with Muslim in battlefield, I would have succeeded. So these words, a Muslim is not allowed. لا تقل لو وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. You should say قدر الله. It's the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever Allah has decided, whatever Allah decreed. So we have been as a Muslim urged and commanded to spend and to lead a pious life, a pious, a decent, a lawful life, according to the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, and according to the law of land, according to the law of the country you live in. This is the Muslim. To save yourself from regretting in your later time. So spend a life nice according to the commandment and according to the law of land. But if something happens to you, وَإِنَّ أَصَابَكَ شَيْءٍ, if still some misfortune afflicts you, have a patience, be a patient. Allah says that إِذَا أَصَابَتْهُمْ الَّذِي اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. If some musibah, some affliction, some misfortune afflicts them, so they say, Inna lillahi wa inna ilayhi. So have a sabr, be patient, you will be rewarded. But this word, this love, if only would that, it is the word that sinners, disobedient people, disbeliever, hypocrites, they would use constantly on the day of judgment. Allah has mentioned in several places that every time, just at the time of death, just after death, just in akhirah, in barzakh, in graves, in mahshar, even in hellfire, everywhere they would use this word love. Ya laytani. If only I had not done such and such in my world, would that I had done such and such. Every Allah says, كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. It would be a worst form of torment and punishment on the day of judgment. Apart from other kinds of punishment, in itself, this word will be in itself a worst form of punishment. حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Whenever they would see something, they would say, لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا. They would say, Ya laytani qaddamtu li hayya. Ya laytani lam utakidam. Every time, just at the time of death, Allah says, they would say, Ya hasratana ala ma farratu fi jambillah. Ya hasratana ala ma farratna fiha. When they would say, the day of judgment, they would say, Ya hasratana ala ma farratna fiha. Woe to us, what a great our regret that we had neglected this day of judgment. They would regret for the negligence, for neglecting the day of judgment. Ya hasratana ala ma farratna fiha. Then Allah said, وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. And they would bear their burdens of their sins on their backs. Whatever they committed, all their sins, all their thefts, all their stealings, all their disobedience to Allah, disobedience to their parents, disobedience to their elders, disobedience to the command of Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet, all their neglecting prayers, fasting, salah, and other forms of worship. Allah said, وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. They would bear the burden of their sins on their backs. And Allah said, Allah sa'a ma yazun. What a worst form of burden they would bear. Every sin they would be bearing on their shoulder, on their back, and they would say, Ya hasratana ala ma farratna fiha. Would that
that we have neglected this day of judgment. Like Allah says that أَن تَخُذَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. Oh, to me, that I neglected Allah subhanahu wa ta'ala, His commandment, worshipping my Lord. I used to mock at the Muslim, I used to mock at the people who were pious. But there is no use of this regret, my dear brothers. This is the time, this is life. Allah has mentioned these circumstances, this situation of sinner on the day of judgment here to save us from that bad end. Here we can change ourselves, my dear brother. Allah says that every time when they would see their record, their a'mal, Allah says that فَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. This is the day of judgment. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. This is the day of regret, the day of grief. The people who neglected that day, they would be grieved every time. When they would see that record of their a'mal, their deeds, they would say, Ya Hasrat, Ya Waylata, Ma li hadha al-kitab. What sort of book is this? La yugadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. It has not left neither a small nor a big deed, except it has recorded in it. Allah said, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. They would see whatever they had done in front of them, all their mischiefs, all their sins, they would find recorded in that book. Allah subhanahu wa ta'ala had mentioned, imagine the situation of a person when two kind of people, they would be given their book, their deeds, their record. The pious people, they would rejoice, they would be happy when they would be given their book in their right hand. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. They would say, come to me and look at my record. Allah has given me, Allah has blessed me. Allah has given my deeds in my right hand. These are the best people. May Allah make us among these people. And on the other hand, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Those who would be given their record, their deed in their left hand, they would regret. Ya laytani lam uta kitabiya. If only I had not given my record. They would wish not to be given, but it is a part of the day that they would have to face. Either you would be given in your right hand or in your left hand. Imagine yourself. Look at your deeds here. Are you praying? Are you fasting? Are you obeying the command of Allah subhanahu wa ta'ala? Or you violating? You are ignoring? So you can check yourself. Are you among the people who would be given in their right hand or in their left hand? كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Here you can check yourself. Are you on the path of the pious people? Do you pray fast 5 times? Do you fast? Do you listen to the elder? Do you listen to your parents? Do you read Quran? Do you practice deen? Or you just mock at the pious people? Here you can judge yourself. You are the best judge by your own self. كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ. Allah says, he would regret. يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. If only I had died forever. But there is no death. After this death, after this life, there will be no death. And he would wish for eternal death. But Allah said there is no death. Ya laytaha kanat al-qadiyah. And my dear brother, they would move forward. And in the hellfire, Allah had mentioned that such people, they would regret. Especially those people who had bad company, who used to sit and spend their time with bad people. Allah says, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. On the day of judgment, in hellfire, some people, they would bite
their hands. They would cut off their hands with their teeth. This is a worst, this is a situation described the worst and the most stressful situation, the grief of such people. They would bite their own hands. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. If only I had followed the way of my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If only I had listened to my Prophet. If only I had followed my beloved Prophet. This will be the regret on the day of judgment, my dear brother. Ya laytani ittakhadh ma'a ar-rasuli sabila. At another way, Allah said that the people on the day they would regret. Ya waylana, ya waylana, ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula. That if only we had obeyed Allah and if only we had obeyed the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On the day of the people, they would regret. But here, imagine, think yourself, check yourself. Are you obeying Allah or His Prophet? Or just you have excuses? No, this is a commandment, but what can we do here? We can't abide by, we can't follow this way because it's very hard. We are here, we are in such countries, we are living with kuffar. My dear brother, these are the fake excuses. On the day of judgment, people they would have to regret. Ya waylatana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula. Woe to us, if only would that we had obeyed Allah and obeyed His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya waylatani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. And he say, woe to me, if only I had not made such and such person as my intimate friends. Look at your friends here. Which are the things that you spend most of your time? Your laptop, your mobile, your iPad, iPhone. This will be the worst form of regret on the day of judgment. Ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. If only I had not made such and such people, such and such thing as my intimate friends. My dear brother, here we can check. Allah says, استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. On the day of judgment, when those who were followed, they would disown those who followed them, and such people they would regret and say, لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. If only we get one more chance to go back to world, we would disown them. We would not stay with them. We would not follow them. So these are the things most of the time we spend with them. These movies, these video games, these other wasted of time, it would be a regret on the day of judgment. And like other friends, that you befriend them. People will say, if only I had not made such people, such thing as my intimate friends. But my brother, there is no use of this regret on the day of judgment because time has run out now. Because you are given just one chance of this world. If you lost, if you wasted, there is no other chance. If only we get one chance. Allah says, people they would regret. Ya laytani qaddamtu li hayati. If only I had sent forth for this life. This is not actual life, my dear brother. Allah says, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Our actual life is the day of judgment. This is not our actual house. This is not our eternal boat, not eternal house or eternal residence. The day of judgment, Jannah, that is the actual life. And those who wasted this life, they would regret. Ya laytani qaddamtu li hayati. If only I had sent forth for this actual life. Here, this is ad-dunya mazra'atul akhirah. This is the field. This is the practicing place. This is the amal, yawmul amal. Here we have been sent to prepare for our akhirah. And if we waste it,
we will have to regret on the day of judgment. And my dear brother, Allah says that on the day of judgment, that kuffar, they will say, Ya laytani kuntu turaba. If only I were dust, I would not have faced this accountability, this akhirah, this punishment. But it will be no use. Here we can change ourselves, my dear brother. This is the time. Respect this time. Honor this time and value this time. And prepare yourself, prepare your akhirah from this world. Otherwise, you will have to regret, and there will be no use of that regret. May Allah save us from all kinds of regret in this world and also in akhirah. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں اس دنیا کی زندگی ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر عطا کی ہے، اور اس زندگی کا مقصد کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کی رسوائیوں سے، آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ کر سکیں. اگر یہ زندگی ہم نے ضائع کر دی کھیل کود میں، تماشوں میں، مذاق میں، یا فیک ایکسکیوزز میں کہ دنیا انجوائمنٹ کے لیے ہے، فلاں فلاں 100 طرح کے بہانے، تو پھر ہمیشہ کی حسرتیں ہیں، حسرات علیہ، مسلسل حسرتیں ہوں گی. انسان جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، جیسے ہی موت کا جھٹکا اس کو لگے گا، یہ حسرتیں شروع ہو جائیں گی، یہ پشیمانی، یہ ندامتیں، اور یہ سب سے برا عذاب ہوگا کہ لوگ ہر وقت حسرت کر رہے ہوں گے. ایک تو عذاب دوسرا ہے اللہ کے عذاب، جہنم کی آگ، اور دوسری عذاب کی قسمیں، لیکن یہ حسرت جو ہے یہ بذات خود ایک بڑا برا عذاب ہوگا. اعاذنا اللہ من، اللہ میں اس رسوائی سے محفوظ فرمائے. اور یہ حسرت کیوں ہوگی، کن کو ہوگی؟ جو لوگ دنیا کی زندگی غفلت میں ضائع کر بیٹھے. یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہ، جیسے ہی موت کا جھٹکا ہوگا تو اللہ کہتے ہیں اس وقت حسرت کہے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہ، ہم تو غافل ہی رہے اس قیامت سے، ہائے افسوس ہم نے اس کو غفلت میں ضائع کر دیا. یہ تو حقیقت تھی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج وقت ہے میرے بھائیوں، کفا بالموت واعظا، جس کو مرنے کا یقین ہے کبھی نافرمانی نہیں کر سکتا اس دنیا میں. جس کو پتا ہو کہ میں نے ان حسرتوں کا سامنا کرنا ہے کل کو جا کر، تو یہاں کیسے وہ غفلت میں سو سکتا ہے؟ وہ حسرتیں جن کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. یہ لو کا لفظ کاش جو ہمارے اکثر بولتے ہیں، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں ایسا کرتا، یہ تو مسلمان کو ویسے ہی منع کر دیا کہنے سے. آپ نے کہا فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشیطان، لو مت کہا کرو کاش میں ایسا کر دیتا، کاش میں. یہ جملہ ہمیں الاؤ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شیطانی راستہ ہے. مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے، نیکی والا راستہ اختیار کرے، گناہوں سے بچے تاکہ اللہ کے عذابوں سے بچ سکے. لیکن اگر پھر بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ کا حکم تھا. یہ مسلمان، یہی تو فرق ہے ایک مسلمان میں اور کافر میں. ایک مسلمان کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قضا، اللہ کا فیصلہ ہے. مسلمان اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہے، لیکن ہمیشہ اس راستے سے بچے جو راستہ رسوائی کا ہو، جو راستہ نافرمانی کا ہو. اگر کچھ چلا تو پھر قیامت کے روز کی حسرت، یہاں کی حسرتیں تو چھوٹی ہیں، وہ بڑی حسرتیں، اس دن کا نام ہی یوم الحسرہ، وانذرہم یوم الحسرہ، انہیں حسرت کے دن سے ڈرا، اس کا نام ہی حسرت، ریگریٹ، پشیمانی، شرمندگی، ندامت کا دن ہے. لیکن اس ندامت کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی. ہر لمحہ ندامت، اعمال سامنے دیکھے گا، عمل نامہ دیکھے گا، پھر حسرت کرے گا، کاش مجھے یہ حسرت میرا عمال نامہ نہ دیکھنا ملتا. اس کا ریکارڈ بائیں ہاتھ ملے گا، پھر حسرت کرے گا، یا لیتنی لم اوت
خطاب کیا، کاش مجھے میرا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں نہ ملتا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس دن کاش میں اللہ کے رسول کی بات مان لیتا۔ یہاں ہم نے کتنے امام بنا لیے، ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے لیکن ہم فلاں امام کے مقلد ہیں۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کی بات، یہ نہیں کہا کاش میں امام کی بات مانتا، کاش میں اپنے امام نہیں، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا تھا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا راستہ ہے قرآن اور حدیث کا، جو اس پہ نہ چلا اسے شرمندگی ہوگی۔ یہ کہیں نہیں آیا کہ 4 اماموں کو بنا لو، کہیں ائمہ اربعہ کا حکم نہیں ہے کہ ان کی پیروی کرو، ان کی تقلید کرو، رسول کی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اگر اختلاف ہو تو پھر صرف اللہ اور اس رسول کی بات ماننا، اور اس نے نہ مانی کہ ہم تو حنفی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم فلاں ہیں، اس دن شرمندگی ہوگی۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا لو اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، وہاں حسرت ہوگی۔ اسی طرح ان برے دوستوں پہ جو ہم نے آج بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ انسانی دوست ہیں، خواہ وہ شیطانی دوست ہیں، خواہ وہ انسان جو انسانی روپ میں ہیں، یا یہ جو فضول وقت ہم ضائع کرتے ہیں، کبھی لیپ ٹاپ پہ، کبھی آئی فون پہ، کبھی آئی پیڈ پہ، کبھی میگزین ہے، کبھی کچھ ویب سائٹس ہیں، یا اس دن شرمندگی ہوگی اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ان کی وجہ سے میں اللہ کے دین سے غافل ہو گیا تھا، ان کی وجہ سے میری نمازیں ضائع ہو گئی، میرے روزے ضائع ہو گئے، میں اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کر سکا، ان کی وجہ سے میں اپنا ایمان نہ بچا سکا۔ اس دن حسرتیں ہوں گی، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا ہے، یہ وقت ہے ہمارے پاس، اپنے آپ کو بچائیں ان حسرتوں سے، ورنہ اس سے بڑی کوئی رسوائی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں قیامت کی حسرتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعفاف والغنى، اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.